ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنة اللہ الدائمة الباقیة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں. مل جل کے ایک اور بار بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں. بہرحال یہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر قرآن کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اتنی ہمارے پاس نہیں. ہم صرف وہ مطالب جو پہلے سے آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں ان کی یاد دہانی آپ کو کرا رہے ہیں. ان کا تذکر ہے. پتہ آپ کو بھی وہی ہے جو مجھے پتہ ہے. بس آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں, میں منبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. تو تفسیر تو بہت بڑی شے ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت اعلیٰ چیز ہے. الفاظ جو سورے میں ہیں اس کے ظاہری مطالب آپ تک پہنچانے ہیں. آج گفتگو ہے سورہ مبارکہ عصر کے سلسلے سے. توجہات درکار ہیں اور یہ جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں بڑے صبر اور پیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال تو وہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ آپ میں ہے, تو اس لیے لطف بھی آتا ہے کسی موضوع کے انتخاب کے بعد اس کو پڑھنے میں, اس کو آپ تک پہنچانے میں. پروردگار عالم سورہ عصر کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کچھ باتیں ذہن نشین فرما لیں. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ ابتدائی سوروں میں سے ہے. مکی سورہ ہے سورہ مبارکہ عصر. وحی کے آغاز ہے سورہ مبارکہ عصر, مگر معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اتنا عالی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. اتنا بلند ہے سورہ مبارکہ عصر جیسے آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو. آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ عصر کا والعصر سے. قسم ہے عصر کی. کون قسم کھا رہا ہے؟ پروردگار قسم کھا رہا ہے. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی بلند چیز کو منتخب کرتے ہیں, کسی اعلیٰ چیز کو منتخب کرتے ہیں, عظمتوں کی حامل شے کو منتخب کرتے ہیں, کسی عظیم شے کی قسم کھاتے ہیں جب ہم قسم کھاتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ خود سب سے عظیم ہے.
اللہ تو خود سب سے عظیم ہے، اللہ کس کی قسم کھائے؟ تو اللہ کسی عظیم چیز کی قسم نہیں کھاتا، وہ جس کی قسم کھاتا ہے وہ شے عظیم بن جاتی ہے۔ اللہ جس کی قسم کھائے گا وہ شے خود عظیم بن جائے گی۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، اور کچھ اس میں الفاظ ہیں جو کلیدی الفاظ ہیں، ان کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ہو جائے گی، اور ایک کوشش کریں گے کہ ایک بلند مقام تک آپ کو لے کر چلیں ساتھ ساتھ۔ قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کی۔ کیا قسم کھا رہا ہے؟ کیا بات بیان کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے؟ کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو اس گھاٹے کے لیے اللہ نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے لفی خسر، جسے خسارہ بولتے ہیں۔ حالانکہ گھاٹے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نقصان اور خسارہ، دونوں میں فرق ہے۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نقصان اور خسارے میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے لفی خسر یہاں پہ کس وجہ سے رکھا ہے، کس سبب سے رکھا ہے؟ تو تمام انسان گھاٹے میں۔ اب گھاٹا جس چیز میں ہوتا ہے اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ گھاٹا جس چیز میں ہو سکتا ہے اسی میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف ایسا نہیں ہے کہ تمام انسان گھاٹے ہی میں ہیں، کوئی فائدے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ فائدے میں بھی ہیں، کچھ لوگ فائدے میں بھی ہیں۔ تو سب گھاٹے میں ہیں۔ کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب یہ جو عمل الصالحات ہے، عمل صالح جسے ہم بولتے ہیں، غیر اختیاری عمل عمل صالح نہیں ہے۔ ہم سے کوئی اچھا کام انجام پا گیا اچانک میں، وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح محنت سے ایسے عمل کو انجام دینا جس میں صلاحیت ہو ہمارے کردار کو بلندی عطا کرنے کی، اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے، جو ہمارا کردار بناتا ہے، ہمارا کردار سنورتا ہے، ہمارے کردار کو بلندی عطا کرتا ہے، ایسے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کا لازمہ ہے۔ یہ الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے۔ یہ ایمان کی وضاحت ہے عمل صالح، ایمان کا لازمہ ہے عمل صالح۔ ایمان اسی کا کامیاب ہے جس کے اندر ایسے عمل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ جو اس کے ایمان کا مظہر بن جائے۔ تو ایمان کا لازمہ ہے عمل صالح۔ اور کون لوگ فائدے میں ہیں؟ جن کے پاس خسارہ نہیں پہنچ سکتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے ہیں وہ فائدے میں۔ اب حق حق ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، حق حق ہوتا ہے۔ یہاں باہر چار لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اگر یہ بال ماریں گے تو ہم بارگاہ کا کوئی شیشہ ٹوٹ جائے گا مثلا۔ آپ ان کے پاس پہنچے، آپ نے کہا کہ بھئی یہاں نہ کھیلو، کسی اور جگہ جا کے کھیل لو۔ یہ بھی حق کی وصیت ہے، اور حق کی وصیت کا لازمہ ہے صبر۔ حق کی وصیت کا لازمہ ہے صبر۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کو بیدار کرنے جائیے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی خوشی بیدار ہو جائے، وہ پلٹ کے آپ کو کچھ بول بھی سکتا ہے۔ جب آپ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، تو پلٹ کے اس کی زبان بھی چل سکتی ہے، اس کا ہاتھ بھی چل سکتا ہے، اس کی آنکھیں بھی چل سکتی ہیں۔ چونکہ آپ نے حق کی وصیت کی ہے، حق کو ابھارا ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جب آپ حق بولیں اور پلٹ کے آپ کو کچھ کہا جائے تو اس وقت صبر کیجیے۔ حق کا لازمہ ہے صبر۔ جب کوئی آدمی حق بولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے حق کو لوگ آرام سے سن بھی لیں۔
پلٹ کے کچھ بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ جب آپ حق بولیں اور پلٹ کے آپ کو کچھ کہا جائے تو اس موقع پر صبر کیجیے۔ تو قسم ہے اصل کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے سے بچنے کے 4 کردار پروردگار عالم نے پیش فرمائے ہیں، 4 ذرائع ہیں، 4 لازمیں ہیں، اور یہ بالکل لازم ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، حق کی وصیت ہونی چاہیے، صبر کی وصیت ہونی چاہیے۔ جو حق، صبر، ایمان اور عمل صالح کے دامن کو تھامے رکھے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا اور وہی فائدے میں ہے۔ اب ہم لفظی اعتبار سے اس سورے کے مطالب اور مفاہیم کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم کھائی ہے؟ اصل کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں اور کئی قسموں کی قسمیں کھائی ہیں، کئی طریقوں کی قسمیں کھائی ہیں، کئی نہج کی قسمیں کھائی ہیں، کئی سلیقوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ جو قسم میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہی لفظ مراد ہوتا ہے۔ کہیں کہیں قسم میں ایسا ہوا ہے کہ جو لفظ قسم میں اللہ نے استعمال کیا ہے اس کے پس منظر میں کوئی اور معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اور مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تو یہاں پہ ستارے کی قسم کھائی ہے، مراد بھی ستارہ ہی ہے۔ قسم بھی ستارے کی ہے، مراد بھی ستارہ ہی ہے۔ اس کے الگ چلے جائیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم۔ یہاں لفظ سورج اور چاند ہے مگر مراد سورج اور چاند نہیں ہے۔ شمس سے مراد نبوت ہے، قمر سے مراد امامت ہے۔ قسم میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی وہی لفظ مراد ہوتا ہے، کبھی اس لفظ کے ذریعے سے کوئی اور مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہاں ظاہراً تو 2 پھلوں کے نام لیے گئے ہیں، تین اور زیتون، مگر تفاسیر اہل بیت میں ملتا ہے کہ اصل میں تین کی قسم سے مراد تین کی قسم نہیں ہے، زیتون کی قسم سے مراد زیتون کی قسم نہیں ہے، بلکہ تین کی قسم کا مطلب ہے حسن کی قسم، زیتون کی قسم سے مطلب ہے حسین کی قسم۔ میں اس کی تفسیر قرآن کی آیت سے کرنے جا رہا ہوں۔ تفسیر کے 2 ذریعے ہیں، 2 ذرائع ہیں، یا کسی معصوم کی حدیث تفسیر میں شامل ہوتی ہے یا خود قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس دونوں ذریعے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ زیتون کی قسم سے مراد حسین کی قسم ہے۔ سورہ مبارکہ نور، بہت آرام اور سکون سے متوجہ رہیے گا اور انشاءاللہ ایک مطلب تک آپ کو پہنچانا ہے۔ زیتون کی قسم سے مراد حسین کی قسم ہے۔ سورہ مبارکہ نور میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ۔ ذہن میں رکھیے گا، زیتون کی قسم سے مراد حسین کی قسم ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی 35ویں آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک مشکات ہے جس میں مصباح روشن ہے، وہ مصباح زجاجہ میں ہے، زجاجہ ایسے روشن ہے جیسے کوکب دری، اور یہ سارے چراغ روشن ہیں زیتون کے درخت کی وجہ سے۔ یہ سارے چراغ روشن ہیں، یہ سارے چراغ روشن ہیں زیتون کے درخت کی وجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، مولا مشکات کا مطلب کیا ہے، مصباح کا مطلب کیا ہے، زجاجہ کا مطلب کیا ہے، کوکب دری کا مطلب کیا ہے، زیتون کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مشکات سے مراد میرے جد رسول ہیں، مصباح سے مراد مولا علی ہے، زجاجہ سے مراد دین خدا ہے، کوکب دری سے مراد ذات جناب سیدہ ہے، زیتون سے مراد میرے جد حسین ہیں۔
زیتون سے مراد میرے جد حسین ہیں، اب کیجئے ترجمہ۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اس نور کی مثال ہے مشکات سے جس میں مصباح روشن ہے، مصباح زجاجہ میں روشن ہے، اور یہ ساری چیزیں کوکب دری کی طرح روشن ہے، اور ان ساری روشن چیزوں کو روشن کیے ہے زیتون کا درخت۔ آیت اور حدیث ملا لیجئے، نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر دنیا میں حسین نہ آتا تو نہ ذات زہرا بستی، نہ ذات نبی بستی، نہ ذات علی بستی، نہ دین خدا بستا۔ نہ بات اس کے آگے کی ہے جو کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اب بھی کسی کو شک ہو، کوئی اشتباہ ہو، تو اگلی آیت پڑھے سورہ مبارکہ نور کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سارے چراغ فی بیوت اذن اللہ ان یرفع، یہ سارے چراغ ایسے گھر میں روشن ہیں جس گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ یہ سارے چراغ ایسے گھر میں روشن ہیں جس گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ مجھے در صحرا کے علاوہ کسی کا گھر دکھاؤ جس پہ رسول سلام کر کے آیا ہو۔ اور اب قرآن مجید سے ان سارے چراغوں کی کوالٹی سن لیجئے، پھر ایک منظر آپ کو دکھاؤں گا، تاریخی منظر ہوگا۔ اگر تاریخی منظر آپ تک پہنچ جائے نا تو یہاں کا منظر تاریخی ہو جانا چاہیے، اگر منظر پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ بھرپور توجہ، یہ سارے چراغوں کی کوالٹی کیا ہے؟ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ، یہ چراغ تنہا تنہا نہیں ہے، یہ نور پہ نور ہے، نور پہ نور ہے، نور پہ نور ہے، یعنی یہ نور کا ایک سلسلہ ہے جس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ نور کا ایک سلسلہ ہے، تاریخی منظر دکھا رہا ہوں، یہاں کا منظر بدل جانا چاہیے۔ یہ نور کا ایک سلسلہ ہے جس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، یعنی ایک نور جاتا ہے، دوسرا نور اس کی جگہ آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے، اور اس نور کے سلسلے کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ کربلا کے میدان میں حسین کا سر کٹنے کے بعد ظالم کا قہر لگا رہا تھا، ظالم ہنس رہا تھا، ظالم نے سوچا کہ نور کے سلسلے کو ہم نے ختم کر دیا کہ اچانک تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ زینب سجاد کو آگ سے بچا کے کربلا کے باہر نکالا۔ نور کا ایک سلسلہ ہے جس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور اس کا سب سے خوبصورت منظر کربلا کے میدان میں دکھایا گیا ہے۔ نور کا سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا اور آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ تو آپ کے ذوق بیدار ہیں تو ہم اب اس کے سورہ کے معنی اور مطالب کی طرف چلتے ہیں۔ کس نے قسم کھائی ہے؟ اللہ نے۔ کس چیز کی قسم کھائی؟ والعصر۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ قسم کئی طرح کی ہوتی ہے اور قرآن میں اس کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ بعض قسم وہ کہ جس میں جو لفظ رکھا گیا ہے وہی مراد ہوتا ہے، بعض قسم وہ جو لفظ رکھا گیا ہے لفظ وہ ہوتا ہے، مفہوم اور معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے مطالب کچھ اور ہوتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ میں نے زمانہ ترجمہ نہیں کیا اس کا، میں نے یہ نہیں کہا قسم ہے زمانے کی۔ اردو ادب چونکہ محدود، بہت ہی محدود دائرہ ہے اردو ادب میں لفظوں کا، تو اس لیے عصر کی قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے زمانے کی قسم۔ صحیح ہے، تنگی الفاظ کی وجہ سے ترجمہ صحیح ہے،
مگر زمانہ الگ ہوتا ہے، عصر الگ ہوتا ہے۔ زمانہ الگ ہوتا ہے، عصر الگ ہوتا ہے۔ سورج کے تحرک کی وجہ سے جو فطرت وجود میں آتی ہے وہ زمانہ ہے، اور اس میں پھیلاؤ ہے، اور اس میں قسمیں بھی ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ یہ زمانے کی قسمیں ہیں، عصر کی قسمیں نہیں ہیں۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی پڑھا ہوا ہے یہاں پہ جامعہ سے، مدرسے سے، تو اس بات کو جانتا ہے۔ فقہ میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جہاں پہ لباس کو پاک کرنے اور دھونے کے بارے میں بیان ہوا ہے، وہاں بیان ہوا ہے بینہما عصر۔ جب آپ کپڑے کو دھو رہے ہوں تو دھونے کے بعد درمیان میں نچوڑ لیجئے اس کو، پھر دھوئیے۔ تو عصر کے معنی ہے نچوڑنا۔ کیا معنی ہے عصر کے؟ نچوڑنا۔ اور عصر کے دوسرے معنی ہے فشار کے، فشار۔ اب عصر کو عصر کیوں کہا گیا؟ عصر کے معنی فشار کے ہیں، تو عصر کو عصر کیوں کہا گیا؟ میں نے کیا کہا؟ زمانے میں پھیلاؤ ہے، عصر میں پھیلاؤ نہیں ہے۔ عصر کسے کہتے سمجھیں گے مفہوم؟ میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، بزرگ بہرحال سب بہتر جانتے ہیں۔ زمانہ، جب ایک زمانہ دوسرے زمانے سے ٹکراتا ہے، اس میں ایک طریقے کا فشار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ دونوں زمانے آپس میں ٹکرائیں گے تو فشار پیدا ہوگا، اسی کو عصر بولتے ہیں۔ اسی کو عصر بولتے ہیں، جب زمانہ زمانے سے ٹکراتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عصر بولتے ہیں۔ یعنی ایک مخصوص وقت کو عصر کہا جاتا ہے، زمانے کو عصر نہیں کہا جاتا۔ زمانے کے ایک مخصوص وقت کو عصر کہا جاتا ہے۔ جس وقت فشار پیدا ہوتا ہے دو زمانوں کو ملا کر، اس وقت کو بولتے ہیں عصر۔ اب بھی توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہر عصر پہ جس کی حکومت ہو اس کو ولی العصر بولتے ہیں۔ ہر عصر پہ جس کی حکومت ہو اس کو ولی عصر بولتے ہیں۔ اسی کی قسم کھائی پروردگار نے، قسم ہے عصر کی۔ زمانے میں پھیلاؤ ہوتا ہے، عصر میں پھیلاؤ نہیں ہوتا۔ زمانے کے ایک مخصوص حصے کو عصر بولتے ہیں، زمانے کے تیزی سے گزرنے کو عصر بولتے ہیں۔ زمانے کو عصر نہیں بولتے، زمانہ الگ ہے، عصر الگ ہے۔ زمانے میں پھیلاؤ ہوتا ہے، زمانے میں ماضی بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ لیجیے ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی سنتے ہوئے چلیے، بڑی عظیم بات ہے اور بڑی نازک بات ہے۔ زمانے میں پھیلاؤ ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل۔ اس پھیلاؤ کو جب آپ دو لفظوں میں سمیٹیں گے تو پورا زمانہ دو لفظوں میں سمٹ سکتا ہے، کل، آج۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہے زمانے میں؟ گزر گیا ہے تو وہ بھی کل ہے، آنے والا ہے تو وہ بھی کل ہے، جو چل رہا ہے وہ آج ہے۔ پھیلے ہوئے زمانے کو اگر کوئی سمیٹے گا تو کتنے لفظوں میں سمٹ جائے گا؟ کتنے لفظوں میں؟ کون کون سے؟ کل اور آج۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں یہ دونوں لفظ ملے ہیں، کل بھی آج بھی۔ خیبر کے میدان میں نبی نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ خیبر کے میدان میں نبی نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ غدیر کے میدان میں خدا نے فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، میں دین سے راضی ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تاریخ اسلام میں دونوں لفظ ملے ہیں، کل بھی ملا ہے، آج بھی ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں صاحبان شعور لوگ بیٹھے ہیں محافل، مصالحے اور مجالس کو باقاعدہ طریقے سے برتنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔
جب کل بولا جاتا ہے نا، کل، تو آج تک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور جب آج بولا جاتا ہے تو کل تک کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کل میں علم جس کو دوں گا وہ مرد ہوگا، کل والا مرد ہوگا، آج تک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کل والا مرد ہوگا، آج تک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کل والا کرار ہوگا، آج تک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کل والا غیر فرار ہوگا، آج تک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور بڑا خوبصورت طنز کا زاویہ حضور پیش فرما رہے ہیں، لا یرجعو حتی یفتح اللہ علی یدہ، کل والا جو جائے گا نا وہ میدان سے پلٹ کے نہیں آئے گا، آج تک والے بھاگ کے آتے رہے، کل والا بھاگ کے نہیں آئے گا۔ اور خدا نے کیا فرمایا؟ آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ آج راضی ہوا ہوں، توجہ، آج راضی ہوا ہوں، کل تک راضی نہیں تھا۔ توجہ نہیں فرمائے شاید آپ نے، پروردگار آج ہی کیوں راضی ہوا؟ کہ اس لیے راضی ہوا کہ آج آفیشیل طریقے سے دین میں علی آ گیا۔ نہیں توجہ فرمائی، آج آفیشیل طریقے سے دین میں علی شامل ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے، جس دین میں علی نہ ہو، جب اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا تو جس کے دل میں علی نہ ہو، جس کے دل میں علی نہ ہو، اللہ اس سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ اب پوری تاریخ کو ایک جگہ سمیٹنے جا رہا ہوں، بات پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے، منظر کو بدل دینا ہے، اس امام بارگاہ کے اگر تاریخ پہنچا سکوں۔ بھائی نبی نے کل فرمایا، خدا نے آج فرمایا۔ اتفاق دیکھیے، جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم دیا، جب خدا نے آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا۔ جب نبی نے کل کہا تو علی کو علم دیا، جب خدا نے آج کہا تو علی کو مولا بنایا گیا۔ دنیا علی سے بچ کے کہاں بھاگے گی؟ اسلام کی کل میں بھی علی ہے، اسلام کی آج میں بھی علی ہے۔ تو گزرتے ہوئے، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کو عصر بولتے ہیں۔ زمانے کے ایک مخصوص وقت کو عصر بولتے ہیں۔ چونکہ زمانے کے ایک مخصوص وقت کو عصر بولتے ہیں، اسی لیے اس کی تفسیر بھی الگ الگ ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ بعض تفاسیر میں ملتا ہے کہ عصر سے مراد وہ زمانہ ہے جب امام حجت ظہور فرمائیں گے۔ اللہ اس مخصوص زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ بعض تفاسیر میں ملتا ہے کہ عصر وہ زمانہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اللہ اس مخصوص زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ بعض تفاسیر میں ملتا ہے اس عصر سے مراد وہی عصر ہے جو ہم سمجھتے ہیں، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ عصر جو وقت ہے یہی مراد لیا ہے پروردگار عالم نے۔ اب میرے معنی پہ جائیے جو میں نے بتائے ہیں۔ عصر کہتے ہیں فشار کو، جب ایک زمانہ دوسرے زمانے سے ملتا ہے تو فشار پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ جو وقت ہے یہ فشار کا وقت ہے۔ لوگوں کے اپنے گھروں کی طرف پلٹنے کا وقت ہو جاتا ہے، پرند چرند اپنے اپنے مقامات پہ جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ رات آنے والی ہوتی ہے، دن جانے والا ہوتا ہے، ہواؤں میں ایک فشار بھری نمی اور خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سورج مغرب میں ڈوبنے کی کوشش کرنے لگتا ہے،
یہ سارا وقت فشار کا ہے، اور اس عصر کے وقت کی قسم کھا کے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس کا مطلب جاتے ہوئے دن کو دیکھیے اور سوچئے کہ آپ گھاٹے میں ہیں، آتی ہوئی رات کو دیکھیے اور سوچئے کہ آپ گھاٹے میں ہیں، اڑتے ہوئے پرندوں کو اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھیے اور سوچئے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، چرند کو اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھیے اور سوچئے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، اپنے سامان زندگی کو لپیٹ کر سوچئے اور دیکھیے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، سورج کو مغرب کی طرف ڈوبتے ہوئے دیکھیے اور سوچئے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، سورج کو مغرب کی طرف ڈوبتے ہوئے دیکھیے اور سوچئے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، سورج کو مغرب کی طرف ڈوبتے ہوئے دیکھیے اور سوچئے کہ ہم گھاٹے میں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہی فائدے میں ہے جو ایسی شخصیت کا دامن تھامے ہوئے ہے جس کی انگلی کے اشارے پر سورج مغرب سے پلٹ کے آ جاتا ہے۔ قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ تو عصر کا مطلب تو پہنچ گیا نا عصر کا مطلب تو پہنچ گیا، تو ایک صلوات تو پڑھ ہی لیجئے۔ اب آ جاتے ہیں لفی خسر پر، جس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ معنی گھاٹے ہی ہوتے، نقصان بھی گھاٹے کو کہا جاتا ہے، خسارہ بھی گھاٹے کو کہا جاتا ہے، مگر نقصان اور خسارے میں فرق ہے، فرق محسوس فرمائیے گا۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے اس کی بہت اچھی تعبیر پیش کی ہے، اور وہیں سے پھر بہت سارے مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب وہ تعبیر سمجھ لیجئے گا نا تو زندگی بھر کام آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نقصان اور خسارے میں فرق کیا ہے، یہ تو میں ہر تفسیر کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر خسارے کی جو مثال پیش کی ہے وہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے وہ تشبیہ دی ہے خسارے کو۔ نقصان اور خسارے میں فرق یہ ہے کہ گھاٹا نقصان میں بھی ہوتا ہے، گھاٹا خسارے میں بھی ہوتا ہے، مگر نقصان میں اصل مال بچا رہتا ہے۔ کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے مثلاً، پورے دن گراہک نہیں آیا، گھاٹا ہوا اس کا، مگر اصل مال بچا ہوا ہے، اصل مال بچا ہوا ہے، یہ ہے نقصان۔ آپ نے سوچا کہ 10 تولیہ جو ہے وہ بک جائیں گے دن میں، آپ نے رات میں محنت کی اور آپ نے 10 تولیہ بنا لی، پورے دن میں 2 تولیہ بکی، گھاٹا ہوا، مگر اصل مال محفوظ ہے، 8 تولیہ بچی ہوئی ہیں، اصل مال محفوظ ہے۔ یہ ہے نقصان، یہ ہے نقصان۔ خسارہ کہتے ہیں اصل مال ہی کے ختم ہو جانے کو، جس میں اصل مال ہی ختم ہو جائے وہ نقصان نہیں ہے، وہ خسارہ ہے۔ اب علامہ فخر الدین رازی کی تعبیر سنیے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے، محسوس فرمائیں گے؟ جب محسوس فرمائیں گے تو محسوس فرمائیے گا، محسوس فرمائیں گے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ محسوس فرما رہے ہیں۔ خسارے کی تعبیر سنیے، انہوں نے کہا میں نے خسارے کو سمجھا، بازار میں شام کے وقت ایک برف فروش کے برف بیچنے کے ذریعے جو شام ہوتے وقت وہ آواز لگا رہا تھا، جلدی سے میرا برف خرید لو ورنہ میرا برف پگھل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے خسارے کو صحیح طریقے سے سمجھا، اگر تھوڑی دیر تک اس کا برف نہیں بکا تو برف رہے گا ہی نہیں، اگر برف نہیں بکا تو برف رہے گا ہی نہیں۔ آپ دھوپ میں لے جا کے برف کو رکھ دیجئے، 1 گھنٹے کے بعد جا کے دیکھیں برف رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس اصل مال کے ختم ہونے کو کہتے ہیں خسارہ، وہاں بس پانی پانی رہ جائے گا، برف نہیں رہے گا۔ قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی عمر کی برف پگھل رہی ہے، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، عمر کی برف پگھل رہی ہے، اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو عمر کی برف پگھل رہی ہے، وہ خسارے میں ہے۔ فائدے میں کیسے ہوگا؟ جب اپنے آپ کو ایمان سے کور کر لے گا، تاکہ عمر کی برف تو پگھل جائے
مگر جب عمر کی برف پگھلنے کے بعد وہ آخرت میں اٹھے تو اس کے پاس اصل مال میں سے کچھ نہ کچھ بچا ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں الا الذین آمنوا. سب انسان خسارے میں ہیں. آپ اپنی پگھلتی ہوئی عمر کو محفوظ کر سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، جو یہاں نہیں اس دنیا میں جا کے آپ کو مل جائے گا. جب ساری دنیا اپنا برف ڈھونڈ رہی ہوگی، اللہ کے فرشتے آپ کو عمل صالح دے دیں گے کہ یہ تم نے کائنات میں عمل صالح کیا ہے، یہ جیسا تم نے کیا ہے ویسا ہی ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ ہے اصل مال کا بچا ہونا اور اصل مال کا ختم ہو جانا. اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. کون فائدے میں ہے؟ جو ایمان لے کر آئے وہ فائدے میں ہے، جنہوں نے عمل کیا وہ فائدے میں ہے، جنہوں نے حق کی وصیت کی وہ فائدے میں ہے، جنہوں نے صبر کی وصیت کی وہ فائدے میں ہے. اب ہم پہلے تو ایمان ڈھونڈیں کہ تاکہ اسے لے کر آئیں، پھر عمل ڈھونڈیں تاکہ وہ انجام دیں اور فائدے میں ہو جائیں، پھر حق تلاش کریں کہ حق کیا ہے تاکہ اس کی وصیت کر کے فائدے میں ہو جائیں، پھر صبر تلاش کریں کہ صبر کیا ہے تاکہ اس کی وصیت کر کے فائدے میں ہو جائیں. تو ایمان الگ تلاش کریں، عمل صالح الگ تلاش کریں، حق الگ تلاش کریں، صبر الگ تلاش کریں. اس سے بہتر ہے نا کسی ایسی شخصیت کو ڈھونڈ لینا جو ایمان بھی ہو، حق بھی ہو، عمل صالح بھی ہو. بہتر ہے کسی ایسی شخصیت کو تلاش کر لیجئے جو حق بھی ہو، صبر بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، ایمان بھی ہو. اب میں نے آغاز میں کیا عرض کیا تھا؟ عمل صالح کا تعلق ایمان سے ہے، صبر کا تعلق حق سے ہے. حق پتہ چل گیا تو صبر سمجھ میں آ جائے گا، ایمان پتہ چل گیا تو عمل صالح سمجھ میں آ جائے گا. اب حق تلاش کیجئے، حق کیا ہے؟ قرآن نے حق کے بیانات کیے ہیں کہ حق کیا کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے. پھر ارشاد ہوا ان الرسول حق، رسول حق ہے. پھر ارشاد ہوا انہ الحق من ربک، قرآن حق ہے. حق تلاش کر رہے ہیں ہم، قرآن آواز دے رہا ہے اللہ حق، رسول حق، قرآن حق. اللہ نے کہا اللہ حق، رسول حق، قرآن حق. رسول نے فرمایا حق علی کے ساتھ. اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، حق علی کے ساتھ. علی نے بتایا بھی اللہ میرے ساتھ، قرآن بھی میرے ساتھ، رسول بھی میرے ساتھ. جب پیدا ہوا اللہ کے گھر میں ہوا، باہر آیا رسول کے ہاتھوں پر آیا، قرآن پڑھتا ہوا آیا. اللہ بھی ساتھ، نبی بھی ساتھ، قرآن بھی ساتھ، قرآن پڑھتا ہوا آیا. دنیا ہم سے کہنے لگی، اعتراض کرنے لگی، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو، چھوٹا سا بچہ ہے بول نہیں سکتا، قرآن کہاں سے پڑھ لے گا. ہم نے پلٹ کے جواب دیا علی کی دشمنی میں عظمت رسول تو مت ہٹاؤ. یہ مت دیکھو قرآن کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کس کے ہاتھوں پر پڑھ رہا ہے. ابھی توجہ نہیں فرمایا آپ نے. ارے یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کس کے ہاتھوں پر بول رہا ہے. یہ رسول کے ہاتھ ہے، رسول کے ہاتھ. یہاں آ کر کنکر بولتے ہیں، یہ تو حیدر بول رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. یہ رسول کے ہاتھ ہیں. میں یہاں پہ آ کے کنکر بولنے لگتے ہیں، یہ تو حیدر بول رہے ہیں. تو کیا فرمایا قرآن نے؟ اللہ حق، رسول حق. اور رسول نے کیا فرمایا؟ حق علی کے ساتھ. اس کا مطلب اگر کسی کو اللہ کے پاس جانا ہے تو علی کو ڈھونڈ لے، نبی کے پاس جانا ہے تو علی کو ڈھونڈ لے. جسے علی مل گیا اسے خدا بھی مل گیا، اسے نبی بھی مل گیا. شاید علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا اے محو ثنائے تو زمانہ، اے وہ علی زمانے جس کی ثنا میں مشغول ہے، اے
یوسف کاروان جان ہا، اے وہ علی جو جانوں کے قافلے کا قافلہ سالار ہے، اے تفسیر تو سورہ قرآن، اے وہ علی قرآن کے سورے جس کی شخصیت کی تفسیر ہے، اے سر خط وجوب و امکان، اے وجوب اور امکان کی درمیانی لکیر علی۔ میں نے قیاس کیا جسے علی مل گیا اسے خدا بھی مل گیا، اسے نبی بھی مل گیا، یعنی اگر کسی کو خدا کے پاس جانا ہے تو بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، کسی کو نبی کے پاس جانا ہے تو بھی علی کے پاس آنا پڑے گا۔ علامہ اقبال اسی لیے فرما رہے ہیں وجوب اور امکان کی درمیانی لکیر کو علی کہتے ہیں، وجوب اور امکان کی درمیانی لکیر کو علی کہتے ہیں۔ آخری فرق تک توجہ، وجوب اور امکان کی درمیانی لکیر کو علی کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں، اللہ واجب الوجود ہے، نبی ممکن الوجود ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں واجب الوجود اللہ اور ممکن الوجود نبی کے درمیانی لکیر کو علی کہتے ہیں، یعنی ایک طرف خدا ہے، ایک طرف نبی ہے، درمیان میں علی ہے، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف نبی ہے، درمیان میں علی ہے، ایک طرف خدا ہے، ایک طرف نبی ہے، درمیان میں علی ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے سمجھ میں نہ رہا ہو تو عرش کی بلندی پہ چل کے سمجھو، شب معراج پردے کے ادھر خدا تھا، پردے کے ادھر نبی تھا، درمیان میں علی تھا۔ اب پتہ چل گیا نا کس کی وصیت کرنا ہے؟ حق کی وصیت کرنا ہے۔ اب صبر کو سمجھیے، جب علی کے ذکر کریں گے، علی کو چاہیں گے، علی سے محبت کریں گے، علی کی ولایت دل میں رکھیں گے تو صبر کی عادت ڈال لیجیے۔ دنیا کے ظلم بھی سہنے پڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا کے تانے بھی سہنے پڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا کے دشنام بھی سہنی پڑیں گی، علی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ علی کو اپنایا ہے تو صبر کو بھی اپنا لیجیے، علی سے محبت کیجیے صبر کے ساتھ۔ اب اس صبر کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ بڑی مثال مشہور ہے، آپ سب کے بھی علم میں ہے، بس میں یہی عرض کرتا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں، صرف مطالب کی یاد دہانی آپ کو کرا رہا ہوں، جو آپ کے ذہن میں ہے پہلے سے اسی کو ابھار کے آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ محبت کرنی ہے علی سے صبر کے ساتھ۔ کیسے محبت کرنی ہے؟ اگر مثال سمجھنا چاہتے ہیں کہ علی سے کیسے محبت کرنی ہے، کس طرح محبت کرنی ہے، کس طریقے سے محبت کرنی ہے، کیسے محبت کرنی ہے، علی سے ایسے محبت کیجئے کہ جیسے خدا نے بیان فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے رسالت کی اجرت میں، صرف کیا چاہیے؟ المودۃ الا المودۃ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی تو ترجمہ ہے نا۔ عربی زبان میں سے کے لیے من آتا ہے، کون سا حرف آتا ہے سے کے لیے؟ من۔ حسین منی، حسین مجھ سے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ سے کے لیے کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ اس آیت میں کہیں من نہیں ہے۔ قرابت داروں سے محبت کرو، سے کے لیے من اس آیت میں رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ المودۃ فی القربہ، تو یہ فی بتا رہا ہے کہ کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، محبت کیسے کرنی ہے علی سے۔ اب اس کو سمجھیے دوسری ایک مثال سے۔ عربی جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پہلے ہی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے السمک فی الماء۔ سمک کے معنی مچھلی، فی الماء کے معنی پانی میں ہے، ماں کہتے ہیں پانی کو، فی یعنی میں، مچھلی پانی میں ہے۔ جملے سے جملہ ملائیے تاکہ لطف بڑھ جائے۔ آیت میں کیا ہے؟ المودۃ، بولیے المودۃ، السمک فی الماء،
بالکل سیم سیم ہے نہیں ہے؟ اب اسی سے سمجھیے کہ علی سے محبت کیسے کرنی ہے۔ المودۃ فی القربہ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے تو مچھلی تو رہتی ہی پانی میں ہے، پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مچھلی پانی میں ہے؟ کہ صاحب مچھلی جب پانی میں رہتی ہے تب بھی پانی میں رہتی ہے، جب پانی سے باہر آتی ہے تب بھی پانی میں رہتی ہے۔ کیا کوئی دلیل؟ مجلس ہو رہی ہے، کوئی صاحب آ گئے مجلس میں، آ کے بیٹھے، 10 منٹ گزرے کہ انہوں نے سر اٹھا کے ادھر ادھر تاکنا جھانکنا شروع کیا۔ کسی صاحب نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہ یار بھائی پیاس لگ رہی ہے، کہیں سے پانی مل جاتا۔ انہوں نے سوچا کہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو، جلدی سے انہیں پانی کا گلاس تھما دیا کہ جلدی سے پی لو۔ 10 منٹ گزرے، پھر انہوں نے پانی مانگا۔ انہوں نے کہا بھائی اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ کہ یار گھر سے چلا تھا تو گھر پہ مچھلی بنی ہوئی تھی، ہم نے مچھلی کھا لی، مچھلی کھانے کی وجہ سے پیاس لگ رہی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ آپ نے کیا سوچا؟ مچھلی کو آپ نے کاٹ دیا، مچھلی کو آپ نے مار دیا، مچھلی کو آپ نے ختم کر دیا، لیکن مچھلی پانی میں رہ کر بھی پانی سے محبت کرتی تھی۔ جب کٹ کے آپ کے پیٹ میں پہنچ گئی تب بھی پانی کا ذکر آپ کی زبان سے کرا رہی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ مچھلی کٹ گئی، مر گئی، تب بھی زبان پہ یہی ہے، پانی پانی پانی۔ علی سے ایسے ہی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ دنیا تمہیں کاٹ دے، جلا دے، دیواروں میں چنوا دے، کہتے رہو علی 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 علی۔ میثم تمار کو نہیں دیکھا؟ میثم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، کہا بسم اللہ، تمہارے پیر کاٹ دیں گے، کہا بسم اللہ، تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، کہا بس یہی نہیں کر سکتا، سولی پہ چڑھا کے مار دیں گے، بس یہی نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے مولا نے ایسے نہیں بتایا، میرے مولا نے ایسے نہیں بتایا۔ کہ تیرے مولا نے کیسے بتایا؟ کہ میرے مولا نے بتایا پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیرے پیر کٹیں گے، پھر تیری زبان کٹے گی، پھر تو سولی پہ چڑھ کے مارا جائے گا۔ زبان تو کاٹ نہیں رہا، مرنا مجھے ہے نہیں۔ مرنا مجھے ہے نہیں۔ اس نے کہا میں تجھے زبان کاٹے بغیر مار ڈالوں گا۔ میثم تمار نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کمبخت، تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، میرا مولا علی ہے۔ تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، میرا مولا علی ہے۔ جلاد سے کہا ابن زیاد نے اس کے ہاتھ کاٹو۔ جلاد ہاتھ کاٹ رہا ہے، زبان سے بس ایک ہی نام نکل رہا ہے، علی علی علی۔ پیر کٹ رہے ہیں، زبان سے بس ایک ہی نام، علی علی علی۔ میثم تمار کے بارے میں ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا سولی پہ لے جاؤ، لٹکا کے مار ڈالو۔ میثم تمار سولی پہ پہنچے، سولی پہ پہنچ کر سامنے کھڑے ہوئے مجمع کو دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اے لوگو، میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے، پھر میرے پیر کٹیں گے، پھر میری زبان کٹے گی، پھر سولی پہ چڑھا کے مجھے مارا جائے گا۔ اس نے میرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، پیر کاٹ دیے ہیں، زبان ابھی کاٹی نہیں، اس کا مطلب مرنا مجھے ابھی ہے نہیں، میرے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، آؤ تمہیں علی کے فضائل سنا۔ میرے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، آؤ تمہیں علی کے فضائل سنا۔ آخری پر تک توجہ۔ ابن زیاد نے میثم کو گھورا، میثم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھ کے میثم نے فرمانا شروع کیا لوگوں جانتے ہو میرے مولا نے شہادت سے پہلے مجھے بتا دیا تھا اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے، اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا جلدی زبان کاٹ، کہیں میرا نام نہ لے دے۔
تو اگر حق کی وصیت کرتے ہیں تو لازمہ ہے کہ صبر کے ساتھ رہیں. آپ کے ہاتھ کٹیں، علی کا دامن نہ چھوٹے. آنکھیں پھوڑ دی جائیں، علی کا دامن نہ چھوٹے. دیواروں میں چنوا دیے جائیں، علی کا دامن نہ چھوٹے. تو ایک ہی شخصیت ہے جس کو ہم نے تلاش کیا ہے، تو صبر بھی ہے، حق بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اور آگے بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ ایمان بھی وہی ہے. ایمان بھی تو وہی ہے. نہیں پہنچی بات؟ بتائیے اگر علی کے علاوہ کوئی اور ایمان ہو، علی کے علاوہ ہے کوئی اور ایمان؟ نبی نے فرمایا ہے برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے پہ جا رہا ہے. اتنی بلندی پہ جا کے جب آپ سن ہی رہے ہیں تو پھر سن ہی لیجئے. ایمان کسے کہا؟ علی کو. کس موقع پر کہا؟ میدان خندق، جنگ خندق کے موقع پر. جنگ کے حال احوال سب لوگ جانتے ہوں کہ جنگ خندق میں کیا کیا ہوا. یاد دہانی اور تذکر کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں. قبیلہ بنی نذیر کو مدینے سے نبی نے نکال دیا. اس کے فتنوں کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے، ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، ان کے عیوب کی وجہ سے، ان کے نقائص کی وجہ سے. اور یہ قبیلہ بنی نذیر جا کے رہنے لگا خیبر میں، قلعہ خیبر. دل پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، بدلہ لینا تھا نبی سے اور مسلمانوں سے. تو قبیلہ بنی نذیر نے رابطہ قائم کیا قریش سے. کانٹیکٹ کس سے کیا؟ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. کس سے رابطہ کیا؟ قریش. یہ قبیلے کے سردار وہاں پہنچے اور کعبے کے اوپر سینہ وینہ لگا کے دونوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تم ہمارا ساتھ مت چھوڑنا جب تک مسلمانوں کو ذلیل نہ کر لیں. اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے ذلت اور عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. 4000 کا قافلہ مدینے سے کی طرف چلا، مکے سے نکل کے. درمیان میں اور افراد جڑے اور قبیلے جڑے، تو ایک ٹوٹل 10,000 کا قافلہ ہو گیا. 10,000 کا قافلہ یعنی بہت بڑا قافلہ تھا، بہت بڑا قافلہ تھا، بہت بڑا لشکر تھا. 10,000 کا لشکر. یہ چل رہا ہے کدھر؟ مدینے کی طرف. نبی کو خبر مل گئی کہ 10,000 افراد پر مشتمل لشکر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے مدینے کی طرف. نبی نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے دفاعی امور پر تبادلہ خیال فرمایا کہ ہمیں روکنا ہے لشکر کو، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ عجم میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی بڑا لشکر چڑھائی کرنے آتا ہے تو جس طرف سے لشکر کے آنے کی امید ہوتی ہے ادھر خندق کھود دی جاتی ہے. خندق کھود دی جائے. اس جنگ کے 2 نام ہیں، احزاب اور خندق. حزب کہتے ہیں لشکر کو، بہت سارے لشکر کو احزاب کہتے ہیں. چونکہ بہت سارے قبیلے اکٹھے ہو کر آئے تھے اس لیے اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب. اور چونکہ اس جنگ میں خندق کھودی گئی تھی تو ایک نام اس کا جنگ خندق بھی ہے. سلمان کی یہ بات حضور کو پسند آئی. حضور نے فرمایا خندق کھود لیتے ہیں. خندق کھودنے کا کسی کو تجربہ نہیں تھا تو خندق کھودنے کے امور پر سلمان کو نگراں بنا دیا گیا کہ آپ اپنی نگرانی میں خندق کھدوائیے. سلمان صرف خندق کھدوا نہیں رہے تھے بلکہ اپنے تجربے، محنت، کاوش اور مشقت اور جد و جہد کے ساتھ خندق کھود بھی رہے تھے. اس طریقے سے اور اتنی جافشانی اور محنت سے خندق کھود رہے تھے کہ انصار کو بھی ان پر پیار آیا.
مہاجرین کو بھی ان پر پیار آیا۔ انصار نے کہا سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہے۔ حضور نے آگے بڑھ کے فرمایا سلمان نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ خندق خود کے تیار ہو گئی، حضور کا قافلہ ادھر ٹھہر گیا، ادھر وہ عرب کے مشاق لوگ، بہادر لوگ اپنے لشکر کے دشت کو احتشام کے ساتھ بڑھے جا رہے تھے، سوچ کر کہ ایک بار ہی میں مدینے کو ڈھا دیں گے۔ پہنچے تو دیکھا سامنے خندق کھدی ہوئی ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں خندق دیکھی نہیں تھی، چونکہ یہ تو عجم کا دستور تھا جو سلمان وہاں سے لے کے آئے تھے، عرب کے پلانوں میں تو یہ پلان شامل ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے یار، یہ کیا چیز ہے، تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہم۔ لشکر پورا کا پورا خندق کے اس پار رک گیا، کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب وہ کافروں کا لشکر پریشان ہے، چونکہ کچھ ہو ہی نہیں پا رہا۔ 3-4 بہادروں کو اکٹھا کر کے انہوں نے پلان بنایا کہ کچھ خندق کودنے کا پلان بنایا جائے، خندق کودی تو جا سکتی ہوگی کہیں نہ کہیں سے۔ عمرو بن عبدود اور عمرو بن عبدود کا بیٹا چلا، اور 3-4 سردار اور تھے، یہ 4-5 لوگ تھے جو خندق کو دیکھتے ہوئے چلے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس جگہ سے خندق تھوڑی چھوٹی رہ گئی ہے اور یہاں کچھ حفاظتی بندوبست بھی بہت اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے گھوڑے کو اپنے پیچھے لیا، مہمیز کیا، جست ماری، خندق پار کر گئے۔ اور ادھر ابو سفیان نے پورا اپنا لشکر آراستہ و پیراستہ کر لیا کہ اب تو ادھر جانے کا راستہ کھل گیا ہے، لشکر کو تیار کر لیں۔ سردار ادھر گئے ہیں، ابھی اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے، ہم لشکر والوں کو پار اتروا دیں گے۔ عمرو بن عبدود رسول کے خیمے کے باہر جا کے کھڑا ہوا اور اس نے آواز دی کہ تمہارے نبی نے تم سے کہا ہے کہ میدان میں جاؤ، مد مقابل کو مار دو، بہادر کہلاؤ، جنت لے جاؤ۔ مد مقابل سے جا کے مر جاؤ، شہید کہلاؤ، جنت لے جاؤ۔ میں آیا ہوں، تمہارے پاس موقع ہے، مار کے جنت لے جاؤ یا مر کے جنت لے جاؤ۔ عمرو بن عبدود کی آواز خیمے میں پہنچی۔ عالم یہ تھا جو تاریخ میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، صحابہ ایسے سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے پرندہ سر پہ بیٹھ گیا ہو، کوئی سر اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں ایک بار ان کے ساتھ تھا، گنڈوں نے ان کا مال لوٹ لیا تھا، بدماشوں نے، انہوں نے اونٹ کا بچہ اٹھا لیا تھا، اپنا بھی مال لے آئے، ان کا بھی لوٹ کے لے آئے، اتنے بہادر ہیں۔ ادھر حضور کی آواز گونجی، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے گا؟ اشتباہ میں نہ پڑھیے، یہ رسول ہی کا جملہ ہے، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ اب یہ سمجھیے اس جملے کی اہمیت، یہ رسول ہے کون؟ خلق عظیم پہ فائز ہیں، زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے نبی نے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں فرمایا ہے، اپنا ہو تو دور کی بات، کسی پرائے کے لیے بھی ایسے الفاظ نبی نے استعمال نہیں فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا نبی نے؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ کون ہے جس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ یا نبی اللہ، خلق عظیم پر فائز ہے اور آپ ایسے جملے ارشاد فرما رہے ہیں، کون اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ حضور شاید فرمائیں گے کہ اگر آج چپ رہا تو قیامت تک سنت نہیں بن پائے گی۔ یا رسول اللہ کیا سنت بنانی ہے؟ کہ قاعدہ بنانا ہے کہ جو بھی معصوم کے دروازے پہ آ کر حملہ کرے اس کا طہارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
نجاستوں کا مرکز ہے، طہارت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکیزگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا، وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا، جو دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا وہی یہاں بھی اٹھا۔ نبی نے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ، پھر آواز دی، پھر علی اٹھے، پھر نبی نے بٹھا دیا۔ جب تیسری بار آواز دی علی اٹھے تو نبی نے تیار کرا دیا۔ 2 بار کیوں بٹھا دیا؟ کہ بہت بڑے بڑے سورما سردار اور بہادر بیٹھے ہیں، بعد میں ہو سکتا ہے بول دے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ورنہ ہم نے تو تلوار کو بھی لیام سے نکال لیا تھا، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا موقع دیے دیتے ہیں، لیجئے موقع دیے دیتے ہیں۔ علی اٹھے۔ اب جو علی اٹھے، اب محسوس کیجئے گا، علی اٹھے، علی کو نبی نے تیار فرمایا۔ 2 تاریخیں ہیں، ایک تاریخ خیمے کے اندر کی، ایک تاریخ خیمے کے باہر کی۔ نبی نے خیمہ خالی کروایا، علی کو بلایا، انہیں تیار کیا، اپنی زرہ پہنائی، اپنی جوتیاں پہنائی، اپنا لباس زیب تن کیا۔ اس کے بعد خیمے کے باہر لائے اور اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی۔ یا نبی اللہ، جوتیاں پہنا رہے ہیں تب لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہیں، زرہ پہنا رہے ہیں تب لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہیں، لباس پہنا رہے ہیں تب لوگوں کو نہیں دکھا رہے ہیں، دستار پہناتے وقت کیوں لوگوں کو دکھا رہے ہیں؟ کہ تم سمجھے نہیں، میرے بعد جھگڑا نہ جوتیوں کا ہوگا، نہ لباس کا ہوگا، دستار کا ہوگا۔ میں علی کو دستار پہنا کے بتا رہا ہوں، جو میری زندگی میں دستار پہن رہا ہے وہی میرے بعد دستار پہنے گا۔ علی چلے، پیچھے سے کسی نے آواز دی، علی کس کے مقابلے پر جا رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو؟ ھذا عمرو بن عبدود، یہ عبدود کا بیٹا عمرو ہے۔ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ چلے، مولا کائنات، نبی کی پیچھے سے آواز آئی، برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ علی پہنچے، محسوس فرمائیے گا، نتائج بڑے پیارے آنے والے ہیں۔ پہنچے تو عمرو بن عبدود مبارز طلبی کر رہا تھا، بھئی مبارز طلبی تو کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ میرے مقابلے پر، جنت لے جاؤ، مار کے جنت لے جاؤ یا مر کے جنت لے جاؤ۔ ایک اور مبارزہ اس نے کیا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کر چیخے جا رہا ہوں اور تم میں سے کوئی باہر ہی نہیں نکل رہا ہے، کوئی جری نہیں ہے تمہارے میں، کوئی بہادر نہیں ہے تمہارے لشکر میں، کوئی جری نہیں ہے تمہارے لشکر میں۔ یہ سب مبارزہ وہ خیام مسلمین کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے اور دے رہا ہے، مبارز طلبی۔ اب باہر جب خیمے سے علی نکلے تو علی کا مبارزہ سنیے، بس ایک جملہ سنانا ہے۔ علی نے فرمایا، لا تعجلن، ٹھہر، اب تیرے مقابلے پر وہ آ رہا ہے جو تیرے للکار کا جواب ہے۔ محسوس کیجئے گا اگلا جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں، مولا کائنات کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ لا تعجلن فقد اتاک، تیرے مقابلے پر وہ آ رہا ہے، مجیب صوتک، جو تیری للکار کا جواب ہے، تیری للکار کا جواب تیرے مقابلے پر آ رہا ہے، تیری للکار کا جواب تیرے مقابلے پر آ رہا ہے، تیری للکار کا جواب تیرے مقابلے پر آ رہا ہے۔ من ضرب یفنا ویبقى ذکرہ، ایسے ضرب سے تیرا مقابلہ کرے گا کہ جس کی ضرب تو لمحوں میں ختم ہو جائے گی مگر تذکرہ قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ ابھی شاید محسوس نہیں فرمایا، کیا فرمایا مولا نے؟
ضربت تو ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی، تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا۔ میں کہوں گا یا علی کیوں نہ قیامت تک اس ضربت کا تذکرہ باقی رہے، ارے اسی ضربت کو تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہونا ہے، اسی ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل ہونا ہے، تذکرہ اس ضربت کا قیامت تک باقی رہے گا۔ علی پہنچے، مبارز طلبی کی، عمرو بن عبدود آگے بڑھا، اس نے بڑھ کے پوچھا کون میرے مقابلے پر آیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اس نے کہا واپس چلے جاؤ، میں تم پر کیسے تلوار اٹھا سکتا ہوں؟ تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست تھا، جیسے کہا تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست تھا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، اور یہ مولا علی کا ارشاد نہیں ہے، مکمل فتویٰ ہے، لا صداقت بین الکفر والاسلام، کفر اور اسلام کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جس کے دل میں ابو طالب کی جتنی عظمت جلوگر ہو اتنی طاقت سے بتائے گا جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جس کو لگتا ہے کہ اس کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے اس پر ذات ابو طالب کا احسان ہے، اس کے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے، بلند طاقت لہجوں سے پتہ چلنا چاہیے، اس کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے، آپ کی بولتی ہوئی زبان، اٹھے ہوئے ہاتھ میری خطابت کو داد نہیں، ابو طالب کی عظمت کو سلام ہوگا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اسلام اور کفر کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ خندق میں دو شخصیتوں کو القاب کیے گئے ہیں، نبی نے علی کو ایمان کہا، علی نے ابو طالب کو اسلام کہا۔ نبی نے علی کو ایمان کہا ہے، علی نے ابو طالب کو اسلام کہا ہے۔ جیسے کہا کہ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، کہا ٹھیک ہے پھر مقابلہ کیے لیتے ہیں۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ مولا نے فرمایا کہ سنا ہے کہ جب تم میدان میں جاتا ہے تو مد مقابل کی کوئی ایک بات پوری کر دیتا ہے۔ کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ کہا تو پہلی بات تو میری یہ ہے کہ اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ کہ میں اپنا قبیلہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا، اسی بات کی تو جنگ ہے، میں کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ کہ ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہوتا تو پھر واپس چلا جا، اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جا، واپس چلا جا، اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جا۔ کہ واپس گیا تو عورتیں ہنسیں گی، مرد میدان چھوڑ کے واپس نہیں جاتے۔ کافر تھا مگر اسے بھی پتا تھا کہ جو مرد ہوتا ہے میدان چھوڑ کے نہیں جاتا، جو مرد ہوتا ہے میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ جو مرد ہوتا ہے میدان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ کہا اچھا پھر میدان چھوڑ کے بھی نہیں جانا ہے تو میں تو پیدل ہوں، زمین پر ہوں، میرے پاس کوئی سواری تو ہے نہیں، تو گھوڑے پہ سوار ہے، نیچے اترا۔ اس نے کہا یہ بات مانی جائے گی۔ وہ نیچے اترا اور نیچے اترتے وقت اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بہادری کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے، واپس تو میں جا نہیں سکتا، گھوڑے کے پیر میں نے کاٹ دیے ہیں۔ حملے کا تبادلہ ہوا، مولا علی نے جست لگائی اور وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ لعاب دہن اس نے اچھالا، علی سینے سے نیچے اتر گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ علی نے یہ کیا کیا، دشمن کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد علی ٹہلنے کے بعد جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو علی دوبارہ پہنچے، اس کا سر قلم کیا، سر قلم کرنے کے بعد اس کی ٹانگیں بھی قلم کی۔
جنگ سنانے کا مقصد یہ جملہ ہے۔ پوری تاریخ میں دیکھیے مولائے کائنات کی شجاعت اور حملے اور بہادری، علی نے کسی پر بھی ایک حملے سے زیادہ وار نہیں کیا۔ ایک حملے سے زیادہ کبھی علی نے وار، ایک ہی حملہ کیا ہے دشمن پر، ایک حملہ۔ میدان خندق وہ میدان ہے اور جنگ خندق وہ جنگ ہے، اور عمرو بن عبدود وہ دشمن ہے جس پر علی نے 2 حملے کیے ہیں۔ ایک حملے سے سر کاٹا، ایک حملے سے پیر کاٹے۔ سر کاٹا اسلام کی دشمنی کی وجہ سے، پیر کاٹا جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، علی نے پیر کاٹ کے بتایا جس علی کو یہ پسند نہیں ہے کوئی جانور پر ظلم کرے، اس علی کو یہ کیسے پسند آئے گا کوئی اپنے بھائی پر ظلم کرے، کوئی اپنے بھتیجوں پر ظلم کرے، کوئی اپنے بھانجوں پر ظلم کرے، کوئی اپنے پڑوسی پر ظلم کرے، کوئی اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے، آپس میں مسلمان پر ظلم کرے، مومن پر ظلم کرے، اس علی کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ علی میدان جنگ میں بھی جب تلوار چلا رہے ہیں تو عدالت اس تلوار چلانے کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ عدالت اس تلوار چلانے کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ عدالت کے ساتھ علی تلوار چلا رہے ہیں، اچانک لشکر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ میدان میں ہو کیا رہا ہے۔ علی نے جب سر کاٹا، دھول اڑی، دھول چھٹی تو کیا دیکھا؟ علی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، منظر محسوس کیجئے گا، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں عمرو بن عبدود کا سر ہے، اور علی ایسے چلے آ رہے ہیں جیسے ہلکی ہلکی پھوار میں کوئی شیر اپنی کچھار سے باہر نکلتا ہے۔ ایسے علی جھومتے ہوئے چلے آ رہے۔ یہ تھا میدان کا منظر۔ اب آخری منظر میدان کے باہر کا بتاتا ہوں اور اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں، انشاءاللہ پھر کل کی بات کل ہوگی۔ اب ایک منظر باہر کا سناتا ہوں۔ جب علی چلے تھے تو ادھر نبی نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ جو بھی علی کی جیت کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ توجہ عزیز ہے، جو بھی علی کی جیت کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یا نبی اللہ، اتنی سستی کر دی جنت، اتنی سستی کر دی؟ نبی فرمائیں گے میں نے جنت سستی نہیں کی ہے، دشمن کے دعوے کے مقابلے پر اپنا وعدہ بڑھایا ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزوں، جس نزاکت کی طرف آ گیا ہوں، دشمن کے دعوے کے مقابلے پر اپنا وعدہ بڑھایا ہے۔ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ میں نے وعدہ بڑھا دیا کہ لو آج علی کے صدقے میں مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ۔ آج علی کے صدقے میں مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، جیت کی خبر لاؤ جنت لے۔ توجہ عزیزو، آخری پر تک محنت سے پڑھنے جا رہا ہوں، محنت سے سننا ہے، جو منظر کشی کرنے جا رہا ہوں میدان خندق کی، بھرپور توجہ رکھیے گا۔ مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیت کی خبر لاؤ، جیت کی خبر لاؤ۔ نبی نے وعدہ کیوں بڑھایا؟ توجہ دیجیے گا عزیزو، نبی نے وعدہ کیوں بڑھایا؟ نہ مرنے کی ضرورت نہ مارنے کی ضرورت۔ نبی فرما رہے ہیں علی کی جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ۔ یہ جیت کی خبر لانے کی شرط کیوں رکھی؟ جیت کی خبر علی کی وہی لائے گا جو علی کی جنگ دیکھ رہا ہوگا۔ خبر لانے کے لیے جنگ دیکھنی پڑے گی نہیں دیکھنی پڑے گی؟ اب آپ منظر محسوس کیجئے گا، علی کر رہے ہیں جنگ، جنت تو سبھی کو لے جانی ہے، 2 4 10 لوگ تھوڑی 100 150 لوگ کھڑے ہوں گے۔ وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں علی کی جنگ، کھڑے ہیں اور علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ علی جیت گئے۔ کیا دیکھا؟ علی جیت گئے۔ خبر لے جانی ہے نبی کے پاس۔
مسئلہ یہ ہے جو پہلے خبر پہنچائے گا وہ جنت لے جائے گا، چونکہ جنت ملنی ہے کسی ایک کو، جو پہلے خبر لے جائے گا وہ جنت میں جگہ پائے گا، وہ جنت کی بشارت لے جائے گا۔ اب یہ 100 لوگ علی کے جیتنے کے بعد یہی کھڑے رہیں گے؟ یہی کھڑے رہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایسے ہلکے 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 جائیں گے؟ بھاگیں گے، بھاگیں گے، بھاگیں گے۔ جملہ رائے گا نہ ہو جائے اگر منظر پہنچا دوں، باہر بیٹھے ہو یا اندر بیٹھے ہو، علی کی شجاعت اور بہادر اور عظمت کو سلام پیش کرنا ہے۔ اگر جملہ پہنچ جائے، بھئی بھاگ کے جائیں گے نا، خبر پہلے پہنچانے کے لیے بھاگیں گے، بھاگیں گے۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں فرمایا تھا جو جیت کی خبر لائے گا وہ جنت پائے گا۔ میں نے دشمن کے دعوے پر وعدہ بڑھایا ہے، بھئی دشمن نے دعویٰ کیا تھا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، میں نے کہا جیت کی خبر لاؤ جنت لے جاؤ۔ جیت کی خبر لائیں گے بھاگ کر، بھئی میں ان کا نبی ہوں، ان کی اوقات بھی جانتا ہوں، حیثیت بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا ان کو آتا نہیں، کم سے کم بھاگنا تو آتا ہے۔ مرنے کا حوصلہ نہیں، مارنا ان کو آتا نہیں، بھاگنا تو آتا ہے۔ تو آج بھاگ کر ہی جنت میں جگہ لے جاؤ، وہ بھی نہیں ملا، وہاں بھی جنت وہ لے گیا جو بھاگا نہیں، جو خیمے کے سامنے ڈٹا رہا وہ جنت لے گیا، بھاگنے والا تو جنت لے ہی نہیں گیا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ادھر اس کی بہن کا گزر ہوا، عمر بن عبدود کی بہن کا گزر ہوا بھائی کے جنازے کے پاس سے۔ اس نے کہا میرے بھائی کو جس نے قتل کیا ہے وہ بڑا کریم تھا، اور آ کے رسول کے اصحاب نے بھی علی سے پوچھا کہ تم نے جب قتل کر دیا تھا تو زرہ کیوں نہیں اتاری، لباس کیوں نہیں اتارا؟ یہ تاریخ میں جملے ہیں۔ مولا نے فرمایا تھا کہ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے بدن کو مرنے کے بعد برہنہ کر دوں۔ میدان جنگ میں بھی علی حیا کے ساتھ آتے تھے، جہاں دنیا مال غنیمت لوٹنے آتی تھی وہاں علی شریعت بنانے آتے تھے، علی شریعت کا قانون بنانے آتے تھے، اسلامی قانون بنانے آتے تھے۔ اور کیا کہا بہن نے؟ تیرا بھائی کوئی کریم تھا، تیرا قاتل کوئی کریم تھا، میں تجھ پر بہت روتی کہ قیامت تک میرے آنسو نہ تھمتے اگر تجھے کسی کریم نے قتل نہ کیا ہوتا۔ میں تیرے جنازے کے حالات دیکھ کر سمجھ رہی ہوں کہ تجھے قتل کرنے والا کریم ہے۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے قتل کیا ہے تو اس نے حضرت ابو طالب کی شان میں قصیدہ پڑھا کہ اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے جو مکے کا سردار تھا، جو بطھا کا سردار تھا، اسی کا بیٹا یہ کام کر سکتا ہے کہ میدان جنگ میں اپنے دشمن کو مارنے کے بعد بھی اس کی عزت کا خیال رکھے۔ علی والے ہیں، علی کو چاہنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ سوچئے جو علی دشمن کو مارنے کے بعد دشمن کی عزت کا اتنا خیال کرتا ہے، وہ علی اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہے گا؟ کم سے کم علی کے چاہنے والوں کی عزت کا خیال رکھیں، اپنوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ عزت ہم کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں؟ ہم علم کی عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ عظمت اور عزت ہوتی ہے نسبت کی وجہ سے۔ علم کی عزت کیوں ہے؟ چونکہ یہ عباس کا علم ہے۔ منبر کی عزت کیوں ہے؟ چونکہ یہ رسول کا منبر ہے۔ تعزیے کی عزت کیوں ہے؟ چونکہ وہ حسین کا تعزیہ ہے۔ فرش کی عزت کیوں ہے؟ چونکہ یہ عزا کا فرش ہے۔ یہ جو ہمارے آس پاس سب لوگ بیٹھے ہیں ان کی عزت بھی ان کی نسبت کی وجہ سے ہے۔
علم کی عزت عباس کا علم، تعزیے کی عزت حسین کا تعزیہ، ممبر کی عزت رسول کا ممبر۔ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ شیعہ ہے، علی کا شیعہ ہے۔ اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم مولا کائنات کی شجاعت اور ان کی جنگی زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہر جنگ میں یہ دیکھنا اور خیال کرنا ہے کہ علی نے کس قدر حیا کا پاس کیا ہے، کس قدر عزت کا پاس کیا ہے۔ بات میری تمام ہو گئی۔ قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، بس وہ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی وصیت کی آپس میں، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی آپس میں۔ ایمان، عمل صالح، صبر اور حق، ان چاروں چیزوں کا دامن تھامے رکھیے۔ اس دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے، اس دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے۔ کل کی مجلس پھر کل کا موضوع الگ انشاءاللہ، کل آپ سے گفتگو ہوگی، کل آپ سے بات ہوگی۔ کتنا خیال کیا مولا کائنات نے، مجھے حیا آئی کہ میں اس کے جنازے کو برہنہ کر دوں۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کی فکری عظمت ہے، فکری بلندیاں ہیں، اور اسی گھرانے کا ایک فرد کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، برہنہ۔ لباس بھی چھین لیا گیا۔ بہن زینب، وہ پرانا لباس لے آؤ اور اسے چاک کر کے مجھے پہنا دو۔ بھیا، لباس چاک کر کے کس وجہ سے پہن رہے ہیں؟ کہ میری ماں جائی، یہ ظالم اور یہ دشمن میرا سر کاٹنے کے بعد میرا لباس چھینیں گے۔ ہو سکتا ہے پرانا اور پھٹا لباس دیکھ کر کسی کے ذہن میں آ جائے کہ پھٹا پرانا لباس صحیح سے کیا چھیننا، لیکن ظالموں نے وہ لباس بھی نہ چھوڑا، اور ستم یہ کیا کہ اس ماجائی کو اپنے بھائی کے جنازے کے سامنے سے گزارا گیا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ مصائب ادھر ہی کی سمت چل دیے ہیں تو انہی مصائب کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ کائنات انسانیت کی تنہا ترین بہن ہے زینب، جس نے اپنے زندہ بھائی کو کفن پہنایا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، کل میں نے بتایا تھا آپ سے کہ جب حسین خیمے سے رخصت ہو کے چلے ہیں تو سکینہ پیچھے پیچھے چلی ہے۔ بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ کہ تو بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ کل میں یہاں تک عرض کر چکا تھا، حسین نکلے ہیں، میدان قتال میں پہنچے ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ 7 حملے کیے ہیں حسین نے۔ کیسے حملے کیے ہیں؟ اکبر کے پاس سے گزرے، سینے میں برچھی کی آنی دیکھی، تم نے میرے جوان لال کو مار ڈالا۔ عباس کے پاس سے گزرے، عباس کا پھٹا ہوا سر دیکھا، تم نے میرے جوان بھائی کو مار ڈالا۔ حاطف غیبی کی ندا آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابن شبیب، اگر کسی پر رونے کا دل کیا کرے نا تو میرے جد حسین پہ رو لیا کرے، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا ہے جیسے بھیڑ کو قتل کیا جاتا ہے۔ بھیڑ کو کیسے قتل کیا جاتا ہے؟ زمانے جاہلیت میں معلوم ہے کیسے قتل کیا جاتا تھا؟ کچھ لوگ مل کر بھیڑ خرید لیتے تھے، جب قربانی کا دن آتا تھا تو بھیڑ کو درمیان میں کھڑا کرتے تھے، چاروں طرف سے اس کو گھیرتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا اس کے ذریعے سے اس بھیڑ پہ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ حسین کو کربلا کے میدان میں ایسے ہی گھیرا گیا تھا، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا حسین پہ مار دے رہا تھا، تلوار سے حملہ، تیر سے حملہ، نیزوں سے حملہ، برچھیوں سے حملہ۔ اور معلوم ہے آپ کو، اگر کسی کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا تو کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا، حسین کی زخموں پہ چھڑک دے رہا تھا۔
یہاں مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے، ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے۔ صاحبان ادب ہیں آپ لوگ، اہل زبان ہیں آپ لوگ، محسوس کریں گے اس جملے کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ڈگمگانا جانتے ہیں؟ ڈگمگانا طاقت کی ایک دلیل ہے۔ جس کے بدن میں کچھ طاقت بستی ہے وہی ڈگمگا سکتا ہے۔ اگر بدن میں طاقت نہ ہو نا تو انسان ڈگمگا بھی نہیں سکتا، کسی ایک طرف گر جاتا۔ حسین کے بدن کی طاقت معلوم ہے کیا ہے؟ جب اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے حسین نے تو نہ جانے کتنی بار گرے ہیں، کتنی بار اٹھے ہیں۔ حسین کے بدن میں طاقت ہی کہاں تھی جو حسین ڈگمگا رہے تھے؟ مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا ہمیں کہ اصل میں حسین ڈگمگا نہیں رہے تھے، حسین کسی ایک طرف گرنا چاہتے تھے، لیکن جب دائیں گرنا چاہتے تھے تو دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے، جب بائیں گرنا چاہتے تھے تو بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنی قتل گاہ تک پہنچے۔ اب بھی حسین گرے نہیں گھوڑے سے۔ عمر سعد نے آواز بلند کی، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حسین کو گھوڑے سے کھینچ سکے؟ معلوم ہے کیا کیا دشمنوں نے؟ دشمن اکٹھا ہو گئے، چاروں طرف سے بھالے نکلے اور بھالے حسین کے بدن میں گاڑ دیے گئے۔ حسین کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا گیا۔ وہ لیجیے کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، شمر ملعون چلا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا، خنجر حسین کے گلے پہ پھیرنے لگا۔ زینب نے آواز دی، او عمر سعد تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے بھیا کے سینے پہ شمر بیٹھا ہے؟ ارے اس حسین کو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ آخری جملے مصائب تمام۔ پوچھا ہے دربار میں یزید نے شمر سے کہ یہ بتاؤ کہ آخری وقت میں حسین کسے یاد کر رہے تھے؟ آخری جملے مصائب تمام ہے، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ شمر نے بیان کرنا شروع کیا، عزیز جب میں نے پہلی ضرب ماری تو حسین اپنے خدا کو پکار رہے تھے، جب میں نے دوسری ضرب ماری حسین اپنے نانا کو آواز دے رہے تھے، جب میں نے تیسری ضرب ماری حسین اپنے بابا کا نام لے رہے تھے، جب میں نے چوتھی ضرب ماری حسین اپنے بھیا حسن کو پکار رہے تھے، جب میں نے پانچویں ضرب ماری حسین اپنے چاہنے والوں کو آواز دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی ضربیں مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، اماں یہی ہے نا، اماں دیر نہ کر دیجئے گا، اماں آپ کا حسین جانے والا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا حسین کے بس لب ہل رہے تھے، کچھ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سر کو قلم کیا، حسین کی زلفوں کو پکڑا، لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا کہ سنو تو صحیح حسین کسے آواز دے رہے ہیں۔ جب میں لبوں کو کان کے برابر میں لایا تو میں نے سنا کہ حسین پکار رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے نہر فرات کے کنارے عباس کا لاشا نیزو اچھل رہا ہو، آقا زندگی نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کے سینے پہ سوار ہو، آپ کے سر کو قلم کر پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باراللہ جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہونے قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہونے شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور سب کو اس قابل بنا کہ بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شمار ہو سکیں۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ظہیر حسن مرحوم ابن محمد مسلم مرحوم، منیر حسن مرحوم ابن محمد مسلم مرحوم، محمد اسلم مرحوم ابن منیر حسن مرحوم، محمد مسلم مرحوم، رسولاً مرحومہ کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔